امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جن صحابہ کرام نے شام کو فتح کیا، یعنی ملک شام کو جن صحابہ کرام نے فتح کیا تھا، انہیں جب نصارہ دیکھتے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل جاتے کہ اللہ کی قسم یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں۔ حواری یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ان کو حواری کہا گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کیا گیا، اور وہ اپنی اس بات میں یقیناً سچے تھے، یعنی وہ لوگ سچے تھے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے حواری سے بہتر ہیں، حواریوں سے یہ لوگ بہتر ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے سچ بات کہی۔ اس امت کی عظمت تو پہلی کتابوں میں بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری امت، جو ہمارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر ذکر کیا، بیان کیا، اور اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام کی جماعت۔ اس زمین پر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا وجود لایا، جب سے لے کر آج تک برقبت کے قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام افضل ہیں تمام انسانوں میں۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی فضیلت میں 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی، ویسے بہت سی آیتیں قرآن کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ آسمان پہ جو ستارے ہیں وہ آسمان کے لیے امان ہیں، لہذا جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا۔ جب تک ستارے رہیں گے آسمان ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی نہیں رہے گا، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صحابہ کے لیے امان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے امان ہے، اور جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، تو میری امت پر وہ آفات، وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی جب صحابہ کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس امت پر فتنوں کا جو ہے دور شروع ہو جائے گا، اور بدعتیں عام ہو جائیں گی، اور لوگ انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ سب سے زیادہ بہتر ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ، بہترین لوگ میرے زمانے کے، یعنی صحابہ۔ ساری کائنات میں سب سے بہتر لوگ میرے صحابہ ہیں، بہترین لوگ۔ پھر اس کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، یعنی پہلے نمبر پر صحابہ، اور اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین۔ یہ 3 دوروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دور والوں کو بہترین لوگ قرار دیا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ لہذا ان 3 ادوار کے اندر، ان 3 دوروں کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ایمان کی حالت میں ایمان لائے ہوئے مسلمان مومن، وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے۔ اب ان کے بعد میں جو ہے فتنے شروع ہو گئے، فرقے شروع ہو گئے، جماعتیں، گروپیں بننا شروع ہو گئیں، لیکن جب تک یہ 3 زمانے تھے، یہ بہترین زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانوں کی گارنٹی دی کہ یہ لوگ بہتر ہیں۔ تو وہ 3 زمانوں میں بھی سب سے بہتر پہلے نمبر پر صحابہ کرام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کو گالی مت دینا۔ آج دیتے نا لوگ، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو طعن و تشنیع ان کے اوپر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو گالی مت دینا،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم زمین و آسمان بھر کے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، زمین آسمان بھر کے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو میرے صحابہ کی جو ہے ایک مد اور آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مد یا آدھا مد، مد کہتے ہیں ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے جو ہے اناج وغیرہ ناپا جاتا ہے، تو وہ تقریباً 2 ہاتھ بھر کر کے، یہ لپ بھر کر کے جو ہے ہوتا، اس کو ایک مد کہتے ہیں۔ تو ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا تمہارا دنیا کا سونا، اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سے مراد کہ کسی ایک صحابی نے تنگ دستی کے باوجود جو تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تم جو ہے زیادہ سے زیادہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا، اس کی برابری تم نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت میں آتا کہ صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی صحبت میں ٹھہرا رہا، وہ تمہاری ساری زندگی کی عمر کے سے بھی جو زیادہ افضل ہے۔ تم ساری زندگی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں گزار دو، صحابہ کا ایک لمحہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی برابری تم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک 2 سوار رونما ہوئے، 2 لوگ آئے سواری پر، اور دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کے اوپر ایمان لایا، جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پیروی کی، اسے کیا ملے گا؟ جو آپ کو دیکھا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو طوبہ ملے گا۔ طوبہ، طوبہ ایک درخت ہے جنت کے اندر، بہت بڑا وسیع درخت ہے، تو وہ ملے گا، یعنی سمجھو وہ جنت میں جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے اوپر ایمان لے آیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو وہ جنت، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور شخص اٹھا، اور دونوں آئے تھے، دوسرا اٹھا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی وہی سوال تھا کہ جو ہے اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا، تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طوبہ ملے گا، اسے طوبہ ملے گا، یعنی وہ درخت جو جنت میں ہے وہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور بہت سی احادیث کے اندر جو ہے آتی ہے، لیکن جو ہے اختصار کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے حدیثوں کو، مختصر حدیثوں کو جو ہے یہاں پر 1-2 حدیثیں بیان کی گئی۔ تو بہرحال اب اس کے بعد اب تک ہم جو بھی سنے تمام صحابہ کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں ہم نے سنے، قرآن سے، حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن بعض خاص صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بتایا، خصوصی طور پر، جیسا کہ انصار مدینہ، یعنی مدینے کے جو انصار تھے، جو مدینے کے صحابہ کرام تھے، جو مکہ والے ہجرت کرنے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے تھے، ان لوگوں کی فضیلت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون ما ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان لوگوں کے لیے جو ان مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، یعنی وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کا ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے کچھ لوگ مدینے کے اندر ایمان لا چکے تھے، تو ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ کیا فرمایا؟
وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، مہاجرین سے وہ محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے۔ یعنی جو مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے رہے ہیں، انصار کو کچھ نہیں دیا، تو انصار اپنے دل کے اندر تنگی نہیں پاتے، جب ان کو دیے ہمارے کو کیوں نہیں دیے، یہ خیال ان کے دل میں نہیں آتا تھا، ایسی محبت کرتے تھے۔ بات آگے آئے گی، اور وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ ہاں، وہ مہاجرین کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن مہاجرین کو کھلاتے تھے، خود پیاسے رہتے مہاجرین کو مہاجرین کی پیاس بجھاتے۔ تو اپنے پاس جو کچھ ہوتا پہلے مہاجرین کو دینے کا خیال کرتے تھے، ایسے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے، یعنی بخالت نہیں کرتے تھے، وہ بخیل نہیں تھے انصار، تو وہ لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں ایسے لوگ۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو دینے کی کوشش کریں، جتنا ہمارے اندر طاقت ہے استطاعت کے مطابق۔ ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، نہیں، مگر نکالنا چاہیے، جتنا ہو سکے جو ہے لوگوں کی مدد کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار مدینہ کی بعض صفات حمیدہ ذکر کی، اور ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور ان میں جذبہ ایثار قربانی اس قدر پایا جاتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صحابہ کرام سے دلی محبت کرتے تھے۔ انصار مدینہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبہ ایثار اور قربانی کے ایسے تو کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں صرف دو مثالیں میں انصار کے جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے جو ہے کھانے کا انتظام کیجئے، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دینا۔ اپنی تمام بیویوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ دیجئے۔ تمام بیویوں کے پاس سے یہ جواب آیا کہ اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ساری کائنات کے رہبر، دنیا پہ سرزمین کے اوپر ساری انسانیت میں افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، ایک نہیں، 11 گھر تھے آپ کے، 11 بیویاں تھے، 11 بیویوں کے پاس بھی کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے تو اٹھو اور اس آدمی کی جو ہے مہمان نوازی کرو۔ تو ایک صحابی اٹھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ وہ گھر کو لے کر کے گئے، جا کر کے بیوی سے کہا، اللہ کے نبی کا مہمان آیا، اس کو کھلاؤ، کچھ کھلاؤ، جو گھر میں ہے وہ کھلاؤ۔ تو بیوی نے کہا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں، بچوں کے لیے کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، ابو طلحہ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کرو، جب بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دینا تھپک کے، اور کھانا دسترخوان رکھ کے کھانا یہاں پہ رکھ دینا، اور چراغ کو بجھا دینا، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو چراغ بجھا دینا، اور مہمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ کھائے گا اور وہ پورا کھانا کھائے گا پیٹ بھر کے، ہم جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قربانی کی دوسروں کو مہمان نوازی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مہمان نہیں کرو، تو جا کر کے خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا اور مہمان کو کھلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ فلاں مرد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا یہ کہا کہ اللہ کو ہنسی آ گئی، اللہ اکبر، اللہ کو ہنسی آ گئی۔ تو وہ مرد اور عورت کون ہے؟ وہی ابو طلحہ اور ان کے بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام سے کوئی اچھا پسندیدہ عمل اگر صحابہ کر لیتے، اللہ کو پسند آ جاتا تو اس بارے میں اللہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا۔ صحابہ کرام سے اگر کچھ غلطی بھی ہو جاتی، سرزد ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی غلطی بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر آیتیں نازل کر کے ان کی اصلاح کر دیتے۔ یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کی عظمت ہے، ہر معاملے میں صحابہ کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تعریف فرماتے ہیں۔ دوسری ایک مثال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مکے میں تھے بڑے مالدار امیر تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو قیامت میں جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں جانے کے لیے ان کو تھوڑا دیر لگے گی۔ دیر اس لیے لگے گی کہ ان کو جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اس کا حساب بتانے میں دیر ہوئی، ورنہ جنت میں تو چلے گئے۔ دیر اس لیے ہوئی کہ مال کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو بھی اپن اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اس مال کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، مال کہاں سے کمایا؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ کہ اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرے کہ نہیں کرے؟ یہ سوال کرے گا اللہ تبارک۔ تو یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کا ذکر جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنتی ہیں، تو ان میں سے ایک ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ وہ ہجرت کر کے مکہ آ گئے، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے، نہ بیوی نہ بچے، اکیلے آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک مدینے کے صحابی سے بھائی چارہ کرا دیا کہ تم دونوں بھائی ہوں گے۔ تو کرنے کے بعد وہ مدینے والے صحابی جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف سے کہا سعد بن ابی ربیعہ، ان کا بھائی بنا دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو سعد بن ابی ربیعہ کہے کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس بہت مال ہے، میں مدینے کا سب سے زیادہ مالدار آدمی، اور یہ بات مدینے والے سب جانتے ہیں کہ میں مدینے میں مالدار آدمی ہوں۔ میں اپنے مال کی، اپنی جائیداد کی، پراپرٹی کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک میرے لیے ایک تمہارے لیے، اللہ اکبر، ایک میرے لیے ایک تمہارے لیے، آدھی دولت ان کو دے رہے ہیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں دیکھ لینا جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بارک اللہ لک من اہلک و مالک، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تمہارے مال میں اور تمہارے جو ہے گھر والوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے مدینے کا بازار کا راستہ بتا دو، میں جو ہے بس کچھ کاروبار کچھ کروں گا، میں جو ہے بعد میں جو ہے کروں گا، مجھے آپ کا مال، آپ کی دولت نہیں چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، گھی اور پنیر کا بزنس شروع کرے، اس میں جو ہے اچھے خاصے جو ہے بزنس مین بن گئے مدینے کے اندر بھی۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا ہے، زردی جو ہے لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ زرد رنگ کیسا ہے؟ تو
تو انہوں نے کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کھجور کی گٹھلی برابر سونا دے کر کے نکاح کیا ہے۔ سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دے کر کے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نکاح کر لیے، نبی کو نہیں معلوم، نکاح کر لیے، نبی کو پتا نہیں، دعوت نہیں۔ آج ہم کو کوئی دعوت نہیں دیتا تو ہم استینہ چڑھا دیتے، بولا میرے کو دعوت نہیں دیا، ختم، آج سے اس سے میرا تعلقات ختم، رشتہ ختم۔ ایسی سمپل میں شادیاں ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے، تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو بولے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے صحابہ کی جانثاری، ان کی قربانی، کیسے صحابہ تھے، کیسے لوگ تھے ان کا، وہ آدھا مال ایک ہی بار میں جو ہے دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ صحابی ہیں کہ لینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے نہیں لیا۔ تو انہیں مال کی ہرس نہیں تھی ان کے پاس، پھگٹ میں آ رہا، ہمارے کو ملا تو بس چلو یہ موقع۔ لیکن صحابہ جو ہے چاہتے تھے کہ میں اپنی محنت سے کماؤں گا، اور اپنی محنت سے جو ہے کما کر کے پراپرٹی بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انصار ایک وادی، ایک گھاٹی میں چلیں اور دوسرے لوگ دوسری گھاٹی میں چلے، تو میں انصار کے ساتھ رہوں گا، اس گھاٹی میں رہوں گا جس گھاٹی میں انصار چلتے ہیں۔ یعنی انصار سے محبت کا اظہار یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا۔ کہیں پر جو ہے مہاجرین کی نصرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، مہاجرین کو جو ہے بہترین لوگ کہا، کہیں کہا کہ انصار کے لوگ بہترین ہیں۔ تو بہرحال ہر جگہ، ہر موقع پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مال عطا کیا، فتح مکہ کے بعد جب قریش کو مال عطا کیا، تو جب جو ہے انصار کے دل میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم تو جو ہے ہمارے تلواروں سے قریش کے خون ابھی سوکھے نہیں، تو یہ ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، قریش کو یعنی کہ مہاجرین کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگ مال لے جائیں اور تمہارے ساتھ میں آ جاؤں؟ اللہ اکبر، لوگ مال غنیمت کو لے کر کے جائیں اور میں تمہارے ساتھ جاؤں، کہ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ انصار نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی بولے تم لوگ یہ بات بولے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جیسا ہے ویسا بتا دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ جو ہے لوگ تو مال غنیمت کو لے کر کے جائیں اور تم جو ہے نبی کو، اللہ کے رسول کو تم اپنے گھروں کو لے کر جائیں؟ تو اس پر جو ہے انصار وہ راضی ہو گئے۔ ایک عورت ایک بچے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، باقی تمام لوگوں سے زیادہ تم محبوب ہیں، یعنی صحابہ دوسرے تمام لوگوں سے محبوب، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب صحابہ کی جماعت۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن انصار مدینہ یہ جو ہے شعر پڑھ رہے تھے، انصار مدینہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔ دونوں کے لیے عزت کی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے بھی اور مہاجرین کے لیے بھی۔
اور بدر کے لوگوں کی فضیلت، بدر کے غزوے میں جو لوگ شامل تھے، جو اس میں شریک ہوئے، انہوں نے جو ہے لڑی، اپنے جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کے گئے، ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، نہتے، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدر والوں کی طرف شاید نظر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، اے صحابہ، میرے نبی کے ساتھیوں، آج کے بعد تم جو بھی کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، جو بھی تم کرو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت، اور جو ہے وہاں پر جو ہے صحابہ کرام جو بدر میں شامل ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور احد والوں کے بھی فضائل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر بھیج دیا۔ جب وہ شہید ہوئے احد کے دن، یا پھر جو بھی شہید ہوتے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر بھیج دیا، جو جنت کی نہروں میں پر جاتے اور اس کے پھل کھاتے ہیں، پھر سائے عرش میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں، اس پر جا کر کے بیٹھ جاتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے راستے میں شہید ہو گئے، جو میرے راستے میں مارے گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ ہمارے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے رزق جو ہے ان کو پہنچایا جاتا ہے کہ سب پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا، اور وہ پرندے جو ہے جنت میں چرتے ہیں، اور جو ہے آ کر کے قندیلوں پہ سونے کی جو عرش سے لٹکی ہوئی وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بیعت رضوان ایک ہوئی تھی، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے بھی فضائل بیان کیے۔ بیعت رضوان یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو وہاں پر جو ہے مکہ پہنچنے سے پہلے مکہ والوں نے ان لوگوں کو روک دیا کہ تم نہیں آ سکتے اندر، تم اندر نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن میں آیت نازل فرما دی، دو آیتیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جو درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے، جو درخت ایک جھاڑ تھا، وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معلوم کر لیا، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا، پس اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی، یعنی پہلے بتا دیا کہ تمہیں ایک فتح ملنے والی ہے، میں تمہیں کامیابی دینے والا ہوں، یعنی کہ حنین کا جو غزوہ ہوا تھا اس کی فتح کی خوشخبری پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، اور بہت سی غنیمتیں تم لوگ حاصل کریں گے، تمہیں غنیمتیں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے دن فرمایا، تم آج روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو، زمین پہ بسنے والے تمام لوگوں میں تم لوگ سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اس دن صحابہ کرام 1400 لوگ تھے، 1400 صحابہ تھے جو وہاں پر بیعت کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ بیعت کس بات کی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو قاصد بنا کر کے مکہ بھیجا، جا کر کے وہاں کے حالات دیکھ کے آئیں اور ان سے بتائیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ قاصد بنا کر کے آپ کو سفیر بنا کر کے بھیجا گیا، تو وہاں مکہ والوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ سے جو ہے کہا، فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان کے لیے جو ہے بدلہ لے۔ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا عثمان کے خون کا بدلہ لینے جانا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سارے 1400 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات کے کہ ان لوگوں سے جا کر کے لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر بھی جو بھی عمل صحابہ کا پسند آتا، اللہ اس بارے میں آیتیں نازل فرما دیتے۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان درخت والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحابہ 1400 لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے جنتی۔ ویسے ہم نے گزشتہ جمعہ میں پڑھ کر آیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سارے صحابہ جنتی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً کسی صحابہ کی جو ہے اہمیت کو، فضیلت کو بتاتے ہیں۔ سب جنتی ہیں، لیکن خصوصاً بعض صحابہ کا ذکر آیا تو وہ ان لوگوں کی فضیلت ان لوگوں پر ہے، لیکن جنت میں تو سب جائیں گے انشاءاللہ بھی، انشاءاللہ کہا گیا، لیکن یہ برکت کے لیے ہے، ورنہ جو ہے سارے صحابہ یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ہاں، اور صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہاں، اور جو ہے ان سے محبت کرنا، صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی ان سے محبت کریں گے۔ جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے دین کے اندر، تو ان سے ہم لوگ بھی بغض رکھیں گے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ جو صحابہ کو گالی گلوچ دیتا ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ہم اس کو منافق مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا، تو کون ہوتا ہے کہ بھلا نہیں؟ صحابہ عظیم ہستیاں، دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستی اور جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک گروہ کہتا کہ نہیں، صحابہ کے اندر بھی غلطیاں ہیں، ان کے غلطیوں کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ارے تیرے ماننے سے نہ ماننے سے کیا ہوگا، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ مان لیے کہ وہ جنتی ہے۔ فیصلہ جنت اور جہنم کا کرنے والا اللہ کی ذات، اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صحابہ جنتی ہے۔ صحابہ کو برا بھلا نہیں کرنا۔ تو کہتا کہ نہیں مانتا، تیرے ماننے سے نہ ماننے سے کیا فائدہ؟ تو مانے تو بھی جنت میں ہو جائیں گے، تو نہ مانے تب بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے نعوذ باللہ جہنمی ہے۔ تو قرآن کا انکار کرتے ہو، نبی کے فرامین کا انکار کرتے ہو، تم کدھر سے مسلمان؟ تم کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اللہ رسول کے خلاف جا رہے ہو، صحابہ کے خلاف جا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت دلوں کے اندر بٹھائیے۔ جہاں اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھانا ضروری، لازم، واجب ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت کو بھی دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ بسا دے، اور دلوں کے اندر جو ہے پوری طرح سے صحابہ کی محبت کو بٹھا دے، اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحابہ جیسا ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحابہ جیسے جو ہے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک صحابی کو بھی جو ہے ہم کسی صحابی کے بارے میں غلو نہیں کرتے کہ ان کا مقام سے ان کو آگے نہیں بڑھاتے، ان کو وہ صحابی ہیں، ہم صحابی ہی مانتے، صحابی کو نبی نہیں مانتے، نبی کو خدا نہیں مانتے، ولی کو ولی مانتے ہیں، ولی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ، جس کا جو مقام اللہ کے رسول نے بتایا، ہم اس مقام کو اپناتے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ان کے معاملے میں غلو نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔
اور کسی صحابی کو ہم غلط نہیں کہتے، کسی صحابی پر طعن و تشنیع، ایک صحابی کے بارے میں بھی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم غلط نہیں کہتے، ہم غلط نہیں کہتے۔ اگر ہم غلط کہیں گے تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں جو ہے فرق آ جائے گا، تزلزل آ جائے گا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، جس طرح تیری محبت کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائے ہیں اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائے ہیں، اللہ اسی طرح صحابہ کرام کی بھی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم تمام کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔